Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is the state. ریاست کا تصور چند ہزار سال پہلے منظر عام پر آیا۔ قدیم یونانی ریاستیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300-400 سال پہلے وجود میں آئی۔ اس سے پہلے لوگ قبائلی انداز میں رہتے تھے۔ قدیم یونانی ریاستیں الگ الگ آبادیاں تھیں۔ 158 ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں یونان کے اندر قائم تھیں جنہیں سٹی سٹیٹس کہا جاتا تھا، یعنی شہری ریاستیں۔ یونانیوں کے بعد رومیوں نے ریاستوں کو وسیع تر شکل دی۔ جنگوں اور فتوحات کی بدولت چھوٹی چھوٹی ریاستیں بڑی ریاستوں کا حصہ بن گئیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں خود مختار، مقتدر اور آزاد ریاستیں بنیں۔ ان کو ریاستیں یعنی سٹیٹس کا نام دیا گیا۔ ریاست کی ڈیفینیشنز کا اگر ہم ذکر کریں تو ارسطو نے ریاست کو خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع کہا ہے جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزار۔ برجیس کے مطابق ریاست افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جسے منظم یونٹ کہا جا سکتا ہے۔ لاسکی کے مطابق دوسرے اداروں پر حاوی ادارہ ریاست کہلاتا ہے جس میں عوام حکومت اور رعایا میں منقسم ہو اور ان کے پاس مخصوص علاقہ ہو۔ وڈرو ولسن جو سابقہ امریکی صدر بھی ہیں، انہوں نے ریاست کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: افراد کا کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے۔ ریاست کی وہ تعریف جو ارسطو نے آج سے 2500 سال پہلے بیان کی، یعنی ریاست خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا اجتماع ہے جس میں افراد خود کفیل اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں، یہ تعریف جامع نہیں مانی جاتی۔ سب سے مکمل اور جامع تعریف پروفیسر گارنر نے پیش کی ہے، کیونکہ یہ ریاست کے تمام عناصر کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے۔ پروفیسر گارنر کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر گارنر کے مطابق ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو، بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو اور وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو، ایسی حکومت جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہو۔ آج ہی کے لیکچر میں ریاست کے جو ہم 4 عناصر پڑھیں گے، گارنر کی ڈیفینیشن میں ان چاروں عناصر کا بالکل کلیئر اور واضح ذکر کیا گیا ہے۔ لائک کہ گارنر نے کہا ایک مخصوص علاقے پر لوگ قابض ہوں، اٹ مینز کہ ٹیریٹری بیرونی کنٹرول سے آزاد ہوں، مطلب ساورن سٹیٹ ہو، اور وہاں ایک منظم حکومت قائم ہو، مطلب گورنمنٹ، حکومت جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہو، اٹ مینز کہ پاپولیشن۔ ریاست کے 4 عناصر ہیں۔ دیر آر 4 ایلیمنٹس آف اسٹیٹ: آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ۔ اگر ہم انگلش میں بیان کریں تو پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی۔ تو سب سے پہلے آبادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ریاست کا سب سے اہم عنصر آبادی ہے۔ ریاست انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آبادی کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ریاست میں شہری ہوتے ہیں جنہیں ریاست کی جانب سے حقوق دیے جاتے ہیں۔ آبادی کے حوالے سے یہ بحث ضروری ہے کہ ایک ریاست کی آبادی کتنی ہو۔ کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کروڑوں افراد بستے ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کی آبادی چند ہزار افراد سے زیادہ نہیں ہے۔ چین اور بھارت کی آبادی 1 ارب سے کہیں بڑھ گئی ہے، یعنی چین کی آبادی 1 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ ہے، بھارت کی آبادی 1 ارب اور 32 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ویٹیکن سٹی کی آبادی 1,500 افراد سے بھی کم ہے۔ ماہرین نے آبادی کے بارے میں ایک فارمولہ تسلیم کیا کہ ریاست کی آبادی اس کے وسائل سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ قدیم یونانی ریاستوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی 5040 افراد مقرر کی ہے۔ جین جیکس روسو کے مطابق مثالی آبادی 10,000 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ آج کی جدید ریاستیں افلاطون اور ارسطو کی شہری ریاست کے تصور سے بہت بڑی ہیں۔ اب تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آبادی نہ زیادہ ہو نہ کم، بلکہ ملکی وسائل سے مطابقت رکھتی ہو۔ علاقہ کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہوتی۔ ریاست ایک ادارہ ہے جس کے لیے سرزمین لازم ہے۔ علاقہ کے حوالے سے بھی آبادی کی طرح یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک ریاست کا علاقہ کتنا ہو۔ آج دنیا کی چند ریاستوں کا رقبہ 320 مربع کلومیٹر سے کم ہے،
मोनाको एक मुकम्मल रियासत है और रकबा सिर्फ 13 मुरबा किलोमीटर है। ट्रेशके के मुताबिक रियासत का इलाकाई एतबार से छोटा होना गुनाह है, क्योंकि रियासत ताकत का नाम है। दुनिया में बड़े बड़े इलाकों की, जैसे रूस, ब्राज़ील, अमेरिका और चीन जैसी रियासतें भी हैं, इनका रकबा बहुत ज़्यादा वसी है। अब हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमत वो इदारा है जिसके ज़रिए रियासत में पूरा नज़्म व नस्क चलाया जाता है। अवाम को मुनज़्ज़म और महफूज ज़िंदगी गुजारने में मदद देने के लिए असूल व ज़वाबित ज़रूरी होते हैं। उनको तश्कील देने, उन पर अमल दरामद कराने और उनके मुताबिक अवाम को इंसाफ फराहम करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होती है। हुकूमत के 3 शोबे हैं जो अपना अपना काम करते हैं। मुकन्ना मीन्स लेजिस्लेचर, रियासत के लिए कानून बनाती है। इंतज़ामिया मीन्स एग्जेक्टिव्स, रियासत में कानून पर अमल दरामद कराती है। अदलिया यानी जुडिशरी, कानून के मुताबिक इंसाफ मुहैया करती है। आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट है इक़्तिदार आला यानी सावरेंटी। इक़्तिदार आला रियासत का वो आला व अरफा इख्तियार है जिसकी वजह से वो बैरूनी दबाव से आज़ाद होती है और अंदरूनी तौर पर तमाम अफराद और इदारों पर हावी होती है। इक़्तिदार आला लाजमी उनसर है जिसके बग़ैर मुकम्मल रियासत का तसव्वुर पूरा नहीं होता। और हम जानते हैं कि इक़्तिदार आला के 2 पहलू हैं। देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ सावरेंटी, इंटरनल सावरेंटी एंड एक्सटर्नल सावरेंटी, यानी दाखिली इक़्तिदार आला और ख़ारजी इक़्तिदार आला। दाखिली इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? रियासत के अंदर वो आला और अरफा इख्तियार जो इलाके में रहने वाले तमाम शहरियों और उनके इदारों पर हावी हो। खारजी इक़्तिदार आला यानी एक्सटर्नल सावरेंटी से क्या मुराद है? रियासत का बैरूनी दबाव से आज़ाद होना खारजी इक़्तिदार आला कहलाता है। जब किसी इलाके के बाशिंदे किसी दूसरे इलाके के बाशिंदों के हुक्म के ताबे हों तो वो इलाका रियासत नहीं कहलाता। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आबादी, इलाका और हुकूमत के हामिल हैं, लेकिन उसे बैरूनी कंट्रोल से आज़ादी यानी खारजी इक़्तिदार आला हासिल नहीं है। खारजी और दाखिली इक़्तिदार आला का मौजूद होना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के लिए लाजमी शर्त है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं।